السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین کا خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر عزت بخشی ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ انسان کی امتیازی شان ہے، اور وہ اس دنیا کے اندر آزاد پیدا کیا گیا ہے، اور انسان آزاد رہنا پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، شرف بخشا۔ جتنے مخلوقات پہ دنیا کے اندر موجود ہیں، تھوڑا غور کر کے دیکھیے، ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا بڑا مقام عنایت کیا ہے۔ غور کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، بڑی آزادی کے ساتھ ان اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو تمیز دیا، نمونہ بنایا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز شخصیت بنایا۔ غور کر کے دیکھیے کہ دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے جو اخلاقی اعتبار سے ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے، لیکن آج کا دور بدترین دور کہا جا سکتا ہے۔ انسان نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ اولاد کی پرورش کرنا ایک مشکل کام سمجھا، ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنا، نکاح کی صورت میں آنا کتنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہم جن پرستی دنیا کے اندر، خاص کر اپنے ملک کے اندر بڑھتے جا رہی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت نعرہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیو ان ریلیشن شپ۔ کیا بات ہے، کیا معنی ہے؟ ادھر انسان کدھر جا رہا ہے، کن کاموں کو انجام دے رہا ہے؟ اس طرح کے سلوگن کی وجہ سے، اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کی وجہ سے خاندان بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ والدین، رشتہ دار، قرب و جوار میں رہنے والے، پورا محلہ، گاؤں اور شہر، حتیٰ کہ اپنے ملک کی تصویر، ملک کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ میں جو ناروا سلوک ہوتا ہے، عصمت دری ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اپنے ملک کے اندر پوس کو یہ بچوں پر ہونے والے مظالم کے تعلق سے جو قانون بنا ہوا ہے، ملک کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ کیس زیر التوا ہیں، حل نہیں کیا جا سکا۔ دن بدن اس طرح کے کیس بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں کمی نظر نہیں آتی ہے۔ جنسی زیادتی اور تشدد کا شکار خواتین کی تعداد آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ 2020 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں 3,70,000 سے زیادہ خواتین متاثر ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا 2021 کے اندر 4,28,000 خواتین متاثر ہو گئے، اور ابھی جو سال ہمارا گزرا ہوا ہے 2023 اور 24 کا 5 لاکھ سے زیادہ خواتین ظلم اور زیادتی کا شکار ہو گئے۔ ان کا حل کب ہوگا؟ انہیں انصاف کب ملے گا؟ ذرا غور کر کے تو دیکھیے کہ اس ملک کے اندر بڑی بڑی شخصیات، بڑے مذاہب یہاں موجود ہیں، پارلیمنٹ یہاں موجود ہے، حکومت یہاں موجود ہے، کورٹ یہاں موجود ہے، اخلاقی تعلیم دینے والے یہاں موجود ہیں۔ 140 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک، کوئی بھی محلہ، کوئی بھی شہر، کوئی بھی علاقہ، کنیا کماری سے لے کر کے کشمیر تک، ادھر مشرق سے لے کر مغرب تک، ملک میں بڑے بڑے ایجنسیاں رہنے کے باوجود آج اخلاقی اعتبار سے ہمارا اپنا ملک نیچے گرتے ہوئے نظر آتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سوچئے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا حل مجھے غور کرنا ہوگا اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ اس ملک میں رہنے والے بڑی بڑی شخصیات کو سوچنا ہوگا، اس ملک میں رہنے والے خواتین اور مردوں کو سوچنا ہوگا، اس ملک میں رہنے والے سیاسی قائدین کو سوچنا ہوگا،
جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا ہوگا، جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں ان کو سوچنا ہوگا، جو لوگ مذہب کے نام پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس ملک کے اندر ان کو سوچنا ہوگا کہ حالات کو بدلنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کی جانب سے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند اس ملک کی ایک عظیم تحریک ہے جو انسانوں کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے، تمام لوگوں کے درمیان میں کام کرتی ہے، سب کے بارے میں غور کرتی ہے، خواتین کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے، ملک کے تعلق سے۔ بتائیے جماعت نے کس کس پہلو سے نہیں سوچا؟ شعبہ خواتین نے ملک گیر سطح پر اخلاقی محاسن، آزادی کے ضامن، کتنا بڑا پیارا سلوگن، کتنی بڑی پیاری بات ہے، ذرا سوچئے، پورے ملک بھر میں اس طرح کا کیمپین چلانے کا اس نے فیصلہ کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ کیمپین اس ٹاپک کے تحت گھر گھر پہنچنے کے لیے صرف اور صرف جماعت اسلامی کے افراد سے اگر یہ کام ہو سکتا ہے، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، یقیناً اکیلی جماعت اسلامی اگر کھڑے ہو جاتی ہے 140 کروڑ لوگوں تک بات پہنچنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں خاص کر کرناٹک کے مختلف ذمہ داروں سے، تنظیموں سے، افراد سے، شخصیات سے، مذہبی رہنماؤں سے، خواتین کی تنظیموں سے، ان کے ذمہ داروں سے، طالبات سے، ڈگری کالج میں پڑھنے والی طالبات، ماسٹر ڈگری کرنے والی طالبات، ڈاکٹر اور انجینئرنگ پڑھنے والی طالبات، مسلم اور غیر مسلم، سب سے اپیل کرتا ہوں یہ مہم جماعت اسلامی کی مہم مت سمجھیے، یہ مہم ملک کی مہم ہے، یہ مہم اپنی ریاست کی مہم ہے، یہ مہم انسانیت کی مہم ہے، یہ مہم خواتین کی مہم ہے، یہ مہم خواتین کی عزت اور اس کے نام کو روشن کرنے والی مہم ہے۔ بد اخلاق، بد کردار، غنڈے قسم کے لوگ جو ناروا سلوک کرتے ہیں انسانوں کے درمیان میں، خاص کر کے بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، جوان بیٹی اور بہنوں کے ساتھ، حتیٰ کہ کہنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے بڑی عمر کے خواتین کے ساتھ میں ناروا سلوک آج اپنے ملک کے اندر ہوتا ہے، اپنی ریاست کے اندر ہوتا ہے۔ کیا کریں اس کے لیے؟ کیا ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا ماحول اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے سماج کے اندر اس طرح کے وہ لوگ، کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ان خواتین بہنوں کی، بیٹیوں کی، ان کی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے ہم جدوجہد کریں؟ یقیناً جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ اس ملک کے آخری دن تک، سپتمبر کی 30 تاریخ تک یہ مہم چلے گی، گھر گھر چلے گی، کالج میں پہنچے گی، مختلف مقامات پر ہماری بہنیں پہنچیں گی۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں بھرپور اس کا تعاون کیجیے، اپنی بیٹیوں کو بچائیے، اپنی خواتین کو بچائیے، ان کی عزت اور احترام کیجیے، ان کے مقام کو بلند رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا کتنا بڑا مقام عطا کیا تھا اور ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو مہم چل رہی ہے خواتین کی جانب سے، اس مہم کی کامیابی کے لیے مرد اور خواتین کو اور سماج میں باشعور افراد، سوچنے سمجھنے والے افراد، حکومت میں رہنے والے افراد، بڑے بڑے آفیسرز، یہ سب کی ذمہ داری، جن کے گھر کے اندر بیٹی ہے ان کی ذمہ داری ہے، یہ وہ ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو، جن کے گھر میں خواتین موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس مہم کو کامیاب کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔